جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ارشاد فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، اے عبداللہ ابن مسعود، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آپ تلاوت کریں، میں آپ کی تلاوت کو سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہی اس کی تلاوت کا حق ادا کر سکتے ہیں، میں کیا آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جیسے تلاوت کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، تلاوت سننے سے بھی اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کائنات میں ہمارے ذہن کے مطابق بڑی سے بڑی دولت مربع ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، زر ہے، زمین ہے، ہم ان کو دولتیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم قرآن مقدس والی نعمت کے مقابلے میں دنیا جہان کی ساری دولتیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ کہلوایا، کیونکہ آقا خود اپنی زبان سے خود کوئی بیان نہیں فرماتے جب تک اللہ دل پر القاء نہ فرمائے۔ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ساری کائنات کے انسانوں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مقدس سیکھے اور قرآن مجید سکھائے۔ قرآن کی دولت مل جانے کے بعد صاحب قرآن کا کیا مقام ہوتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے جتنا بھی طبقے ہیں ان سارے طبقات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر طبقہ وہ ہے جن کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور پھر رات کے وقت میں، تہجد کے وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں مسجد نبوی میں آ کر اپنے صحابہ کرام کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، ایک دفعہ تشریف لائے حجرے سے، حضرت صدیق اکبر کے قریب سے گزرے، وہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آہستہ سے تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو وہ بلند آواز سے قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی تو آقا نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا، میں آپ کے پاس سے گزرا، آپ بہت ہی آہستہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، جس ذات کو میں سنانا چاہتا تھا وہ میری آہستہ آواز کو بھی سن لیتا ہے، اس لیے میں آہستہ تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، آپ بلند آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، انی اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آقا نے حضرت عمر کو فرمایا، تھوڑی سی آواز کو آپ پست کریں۔ صدیق اکبر کو فرمایا، آپ تھوڑی سی آواز کو بلند کر کے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائیں۔ تو آقا صحابہ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی، غالباً حضرت ابو حذیفہ ہیں، رات کے وقت میں حضرت عائشہ حجرے سے باہر نکلی تو یہ تہجد میں قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے تلاوت سنی تو آقا کو جا کر کہا، آپ کا صحابی مسجد میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت ہے، دل چاہتا ہے اس صحابی کی تلاوت آپ بھی سنیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر اس صحابی کی تلاوت سنی تو بعد میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تیرا بڑا احسان ہے میری امت میں ایسے قاری پیدا فرما دیا۔ معلوم ہوتا ہے قرات کرنا، قرات کو سننا، تلاوت کو سننا یہ بھی بہت بڑا اونچا عمل ہے۔